بسم اللہ الرحمن الرحیم والمکسر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ تعرف بالسباع کرجال وافراس وفلوس وفی غیر الثلاثی علی وزن فعال وفعالین قیاسا کما عرفت فی التصریف۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جمع مکسر کے متعلق بیان کیا ہے۔ پیچھے جمع مکسر کی تعریف تم نے پڑھی ہے۔ جمع مکسر وہ جمع کہلاتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہتا ہو بلکہ واحد کے حروف میں اور حرکات و سکنات میں تبدیلی کر دی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہے یا نہیں ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے، کس سے؟ ثلاثی مجرد سے جمع مکسر کے جو اوزان ہیں بہت سارے اوزان ہیں جمع مکسر کے، لیکن بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بلکہ سب کے سب قیاس پر موقوف ہے، سما پر موقوف، سب کے سب سما پر موقوف ہے، یعنی جیسا اہل عرب سے سنا گیا ہے، جیسا اہل عرب سے سنا گیا ہے بس آگے بات سمجھ میں، اہل عرب سے جیسا سنا گیا ہے ویسا ہی بس اس کو بنایا جائے گا، الگ سے باضابطہ کوئی قاعدہ ان کا نہیں ہے۔ کس سے؟ ثلاثی مجرد سے۔ کس سے؟ ثلاثی مجرد سے۔ رجل کی جمع رجال بنا دے، کیسے بنائی ہے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، ہم نے سنا ہے تو بنا دی ہے ہم نے۔ فرس کی جمع افراس ہم نے بنا دی ہے، فلس کی جمع ہم نے فلوس بنا دی ہے۔ تو یہ جو جمع بنائی گئی ہے یہ صرف سمائی ہے، جیسی سنی ہے ویسی بنا دی گئی ہیں، کوئی قاعدہ ان کا مقرر نہیں ہے۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی، غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے، یعنی باضابطہ قاعدے کے مطابق ان کو بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی فعل دیکھا، کیا دیکھا آپ نے؟ فعل دیکھا انفعل کے وزن پر، کس کے وزن پر؟ انفعل کے وزن پر، تو اس کا غیر ثلاثی مجرد سے جمع مکسر جو ہے، کیا غیر ثلاثی مجرد سے جمع مکسر یہ قیاس کے مطابق، اور قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی لفظ ہے رباعی، کوئی لفظ ہے رباعی تو اس کی جو جمع آئے گی وہ فعالل کے وزن پر آئے گی۔ کس کے وزن پر؟ فعالل کے وزن پر۔ اور اگر کوئی خماسی ہے یعنی 4 حرف سے زائد ہے، 5 حرفی ہے، تو اس کی جمع آئے گی فعالیل کے وزن پر۔ کس کے وزن پر؟ فعالیل کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ دیکھو والمکسر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ، اور جمع مکسر اس کے صیغے ثلاثی میں بہت زیادہ ہیں۔ تعرف بالسماع، جو پہچانے جاتے ہیں سماع سے، جیسا کہ رجال، افراس اور فلوس۔ فلوس کس کو کہتے ہیں؟ پیسے، فلوس پیسے۔ وفی غیر الثلاثی، اور غیر ثلاثی میں فعالل اور فعالین کے وزن پر آتی ہے قیاس کے مطابق۔ کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ آپ نے تصریف میں پہچان لیا، یعنی علم صرف میں۔ کس میں؟ علم صرف میں۔ فعالل کے وزن پر کون سی آئے گی؟ رباعی کی۔ اور فعالین کے وزن پر کون سی آئے گی؟ خماسی کی۔ درہم، درہم کتنے لفظ ہیں؟ دال را ہا میم 4، اس کی آئے گی دراہم فعالل کے وزن پر۔ اور دینار کتنے لفظ ہیں؟ دال یا نون الف را 5 حرف، تو اس کی آئے گی دنانیر، اس کی آئے گی دنانیر، ٹھیک ہے۔ ثم الجمع ایضا علی قسمین، جمع قلت وهو ما يطلق على العشرة فيما دونها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جمع کی 2 قسمیں بیان کی، معنی کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک جمع قلت ہے اور دوسری جمع کثرت ہے۔ جمع قلت کس کو کہیں گے؟ 10 یا 10 سے کم پر بولی جائے۔ جمع کثرت کس کو کہیں گے؟ 10 یا 10 سے زائد پر بولی جائے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں تمہیں۔ ثم الجمع ایضا علی قسمین، پھر جمع 2 قسموں پر ہے۔ جمع قلت، نمبر 1 جمع قلت ہے، وہو ما یطلق علی العشرۃ، اور جمع قلت وہ ہے جو بولی جائے 10 پر، فیما دونہا 10 سے کم، فیما دونہا ان چیزوں میں جو اس سے کم ہو، یعنی 10 پر بھی بولی جائے اور 10 سے کم پر بھی بولی جائے۔ جمع قلت کے جو اوزان ہیں وہ 5 ہیں۔ جمع قلت کے اوزان کتنے ہیں؟ 5۔ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، کتنے ہو گئے؟ 4۔ افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، 4 وزن یہ ہیں۔ اور جمع سالم ہے، جمع سالم، جبکہ بغیر الف لام کے، جبکہ
یعنی جمع مذکر سالم بھی اور جمع مؤنث سالم بھی، یہ دونوں جمع ہیں بغیر الف لام کے اگر استعمال، بغیر الف لام کے اگر استعمال ہوتی ہو۔ افعل نمبر 1 جیسے اقلبن، جیسے اقلبن کس کی جمع ہے؟ قلبن کی جمع ہے۔ نمبر 2 افعال، جیسے ابھی تم نے پڑھی ہے افراس، ابھی تم نے پڑھی ہے افراس، یا اقوال قول کی جمع ہے۔ افعلۃ جیسے اطعمۃ طعام کی جمع ہے، یا ارغفۃ رغیف کی جمع ہے روٹی۔ فعلۃ جیسے غلمۃ، فعلۃ جیسے غلمۃ کس کی جمع ہے؟ غلام کی جمع، بمعنی بچہ، بمعنی بچہ۔ تو 4 اوزان تو یہ ہو گئے، اور ایک وزن ہے جمع سالم کا، یعنی جمع مذکر سالم بھی اور جمع مؤنث سالم بھی اگر بغیر الف لام کے استعمال، اگر بغیر الف لام کے استعمال۔ وابنیتہ افعل، اور اس کے اوزان افعل افعال افعلۃ فعلۃ، اور جمع اور صحیح کی دونوں جمع ہیں بغیر لام کے، بغیر الف لام کے، جیسے زیدون اور مسلمات، یعنی ایک جمع مذکر سالم ایک جمع مؤنث سالم۔ اگر الف لام کے ساتھ استعمال ہوں تو پھر یہ جمع قلت نہیں ہے، پھر جمع کثرت کا وزن ہے، جمع کثرت کا وزن ہے۔ لیکن یہ مصنف نے بیان کیا ہے، یہ مصنف نے بیان کیا، صحیح بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، الف لام کے ساتھ بھی اور بغیر الف لام کے بھی جمع قلت میں بھی استعمال ہوتی ہے، جمع کثرت میں بھی استعمال ہوتی ہے، جمع قلت میں بھی استعمال ہوتی ہے، جمع کثرت میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ جو اوزان مصنف نے ذکر کی ہے یہاں پر، ان اوزان میں صرف یہ نہیں کہ جمع قلت ہی ہے بس یہ متعین نہیں، جمع کثرت میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جمع کثرت میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے افعال اصحاب، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ جمع قلت، جمع قلت کا اوزان ہے، تو جمع قلت کا اوزان اگرچہ ہے لیکن استعمال جمع کثرت میں ہوتا ہے۔ یا جیسے فعول ہے، کیا ہے؟ فعول، جمع کثرت کا وزن، جمع کثرت کا وزن ہے لیکن استعمال جمع قلت میں بھی ہوتا ہے۔ ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء، تو قروء جو ہے فعول کے وزن پر ہے، حالانکہ جمع کثرت کا وزن ہے لیکن استعمال جمع قلت میں 3 پر ہو رہا ہے، تو استعمال ایک دوسرے کا بھی ہوتا رہتا ہے۔ وجمع کثرت وهو ما يطلق على ما فوق العشرہ، اور جمع کثرت وہ ہے کہ جس کا اطلاق ہو 10 کے اوپر۔ وابنیتہ ما عدا هذا الابنیتی، اور جمع کثرت کے جو اوزان ہیں وہ ان اوزان کے علاوہ ہے، وہ ان اوزان کے علاوہ، یعنی جمع قلت کے جو ہم نے اوزان بیان کیے ہیں 5 کہہ لیں یا 6 کہہ لیں، اگر جمع مذکر سالم کو اور جمع مؤنث سالم کو الگ الگ گنے تو 6 وزن ہو جاتے ہیں، اور اگر دونوں کو ایک گنے تو 5 وزن ہو جاتے ہیں، تو یہ جمع قلت کے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے اوزان ہیں وہ جمع کثرت کے ہیں۔ فصل المصدر اسم يدل على الحدث فقط، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اب مصدر، اس کو مصدر کس کو کہیں گے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے مصدر کی، اسم يدل على الحدث فقط، مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرے معنی حدثی پر، جو دلالت کرے صرف معنی حدثی پر۔ فقط جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس فقط کے ذریعے سے فعل وغیرہ کو نکال دیا، چونکہ فعل وغیرہ جو ہے وہ بھی معنی حدثی پر دلالت کرتے ہیں، اور معنی حدثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معنی مستقل نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو، کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہو، جیسے ضرب مارنا، تو مارنا کب ہوگا؟ جبکہ مارنے والا فاعل موجود ہوگا، تو ضرب ایک ایسے معنی ہے جو بغیر فاعل کے وجود میں نہیں ہوتے، بغیر فاعل کے وجود میں نہیں ہوتے، تو معنی حدثی کا مطلب دوسرے سے مل کر کے ان کا وجود ہو، بغیر دوسرے سے ملے وجود نہ ہو۔ تو جب مصنف نے کہا اسم یدل علی الحدث، ایسے معنی ہے جو مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرے حدث پر، تو اس میں فاعل وغیرہ یہ بھی تو حدث پر دلالت کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، یہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن وہ صرف معنی حدثی پر دلالت نہیں کرتے بلکہ زمانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر زمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو فقط جو مصنف نے کہا کہ صرف معنی حدثی پر دلالت کرے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر دلالت نہ کرے، تو اس سے جو ہے تمام چیزیں نکل جائیں گی، تمام چیزیں نکل جائیں گی، چونکہ زمانہ ہے اور نسبت الفاعل وغیرہ ہے، ان چیزوں پر مصدر دلالت نہیں کرتا، دوسری جو چیزیں ہیں معنی حدثی پر تو دلالت کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں زمانے پر بھی دلالت ہوتی ہے، معنی حدثی پر دلالت کے ساتھ زمانے پر دلالت ہوتی ہے، نسبت الفاعل پر بھی دلالت ہوتی ہے۔
دوسری قید مصنف نے ذکری کی واشتق منہ الافعال، اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، اس میں فاعل وغیرہ سے افعال بھی مشتق نہیں ہوتے ہیں۔ کالضرب والنصر، جیسے ضرب ہے، نصر ہے مثال کے طور پر۔ وابنیتہ من الثلاثی المجرد غیر مضبوط، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے غیر محفوظ ہیں، تعرف بالسماع، جو سماع سے پہچانے جاتے ہیں، جو سماع سے، یعنی ثلاثی مجرد سے مصدر کس وزن پر آئے گا اس کا کوئی ضابطہ متعین نہیں، اس کا کوئی ضابطہ متعین نہیں ہے، بس سماع پر موقوف ہے، جیسا سنا گیا ویسا قیاس کر لیا گیا اسی پر بس۔ ومن غیرہ قیاسیۃ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے قیاسی، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے قیاسی، یعنی پھر قیاس کے مطابق بنیں گے۔ کسی کی ماضی افعالہ کے وزن پر ہے تو آپ مصدر بنا دیں گے افعال، کیا بنا دیں گے؟ افعال۔ کسی کی ماضی استفعالہ کے وزن پر ہے، آپ اس کا مصدر بنا دیں گے استفعال، کیا بنا دیں گے؟ استفعال۔ کسی کی ماضی انفعالہ کے وزن پر ہے، آپ مصدر بنا دیں گے انفعال، کیا بنا دیں گے؟ انفعال بنا دیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ضابطے متعین ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، یعنی رباعی ہو، اب وہ رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید ہو، یعنی تمام حرف اس کے اندر اصلی ہو یا کچھ حرف زائد ہو کچھ حرف اصلی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ قیاس کے مطابق بنائے جائیں گے۔ ومن غیرہ قیاسیۃ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے قیاسی ہے، جیسے کہ افعال، انفعال، استفعال، فعللۃ، تفاعل، مثال کے آگے۔ فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مصدر کا عمل بیان کیا، کیا بیان کیا؟ مصدر کا عمل۔ فرماتے ہیں کہ اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو، اگر مصدر مفعول مطلق نہ ہو تو وہ اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے، تو اپنے فعل کا سا عمل کرتا ہے۔ اور فعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہو کہ فعل اگر لازم ہوتا ہے، فعل اگر لازم ہوتا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اور اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 8 اسموں کو نصب دیتا ہے، 8 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ منصوبات 12 ہے، ان میں سے مفعول لہو، مفعول فی، مفعول لہو ہو گیا، مفعول فی ہو گیا، مفعول ماہو ہو گیا، حال ہو گیا، تمیز ہو گیا، مستثنی ہو گیا۔ مفعولات کتنے ہیں؟ مفعول فی، حال، تمیز، مستثنی۔ تو اگر فعل لازم ہے، فعل لازم ہے تو مفعول فی کو بھی وہ نصب دے گا، مفعول لہو کو بھی نصب دے گا، مفعول ماہو کو بھی نصب دے گا، حال، تمیز، مستثنی ان کو بھی نصب دیتا ہے۔ اور اگر مفعول فعل متعدی کا وہ جو مصدر ہے فعل متعدی کا ہے تو مفعول بھی کو بھی نصب دے گا، اس کو مفعول بھی کو بھی۔ آگے بات سمجھ میں؟ فعل متعدی چونکہ مفعول بھی کو چاہتا ہے، فعل لازم مفعول بھی کو نہیں چاہتا ہے، تو فعل لازم اگر ہے تو مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا چونکہ مفعول بھی ہوگا ہی نہیں اس کا، اور فعل متعدی اگر ہے تو وہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے مصدر، ایسے ہی معاملہ ہے مصدر کا۔ اگر فعل لازم کا مصدر ہے تو مفعول بھی کے علاوہ مفعولات کو نصب دے گا، اور فعل متعدی کا اگر ہے تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا، پس مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو، یا عمل فعله، تو وہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کا سا، عمل کرتا ہے اپنے فعل کا سا۔ اب چاہے حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، چاہے حال کے معنی دے رہا ہو یا ماضی کے معنی دے رہا ہو یا استقبال کے معنی دے رہا ہو، تینوں صورتوں میں فعل کا سا عمل کرتا ہے۔ یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اگر لازم ہے، اگر لازم ہے، جیسے اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید، تعجب میں ڈال دیا مجھے زید کے کھڑا ہونے نے۔ اعجب فعل، نون وقایا یا متکلم کی مفعول بھی، قیام مصدر، زید اس کا فاعل، قیام مصدر ہے، زید قیام کا فاعل، پھر یہ فاعل بن جائے گا اعجبنی کا۔ وینصب مفعولا، اور مفعول کو نصب دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، ان کان متعدیا، اگر متعدی ہو، اگر متعدی، یعنی اگر مفعول یہ جو مصدر ہے
فعل متعدی کا مصدر ہے، فعل متعدی کا مصدر ہے تو مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا، ضرب زید امر، تو ضرب جو ہے یہ ایسا مصدر ہے جو فعل متعدی کا مصدر ہے، تو متعدی مصدر ہے، لہذا زیدن کو اس نے رفع دیا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور امرن کو نصب دیا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا أَيْضًا، اور مفعول کو نصب بھی دیتا ہے اگر متعدی ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید امرا۔ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ عَلَيْهِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک ضابطہ بیان کیا کہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مصدر کا جو فاعل ہے اس کو مقدم کر دیں آپ مصدر سے، یا مصدر کا جو مفعول ہے اس کو آپ مقدم کر دیں، تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ مصدر جو ہے عمل تو کرتا ہے لیکن عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف ہے، اس کا معمول اگر مقدم ہو گیا تو عمل نہیں کر پائے گا، عمل نہیں کر پائے گا۔ ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، اور نہیں جائز ہے مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا، یہاں پر دیکھو زید کو ضرب سے مقدم کر دیا گیا، اور یہ زید جو ہے ضرب کا فاعل ہے، ضرب کا فاعل ہے، لہذا یہ مثال درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اعجبنی امرن ضرب زید، اعجبنی امرن ضرب زید، یہاں پر امرن کو مقدم کر دیا گیا جو ضرب کا معمول ہے، ضرب کا مفعول ہے، ضرب کا مفعول ہے، تو ضرب کا معمول جو تھا مفعول اس کو مقدم کر دیا، لہذا یہ مثال بھی درست نہیں ہوگی۔ تو مصدر چونکہ عامل ضعیف ہوتا ہے، اس لیے معمول کو اگر مقدم کر دیا جائے تو عمل نہیں کر پاتا ہے۔ ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، اور نہیں جائز ہے مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا، اور نہ عمرا ضرب زید۔ ويجوز اضافته الى الفاعل والى المفعول، ایک اور ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف کی جا سکتی ہے، مصدر کی اضافت مصدر کے فاعل کی طرف اس کا جو معمول ہے، یا مصدر کے مفعول کی طرف اضافت آپ کرنا چاہیں تو جائز ہے، جیسے آپ نے اوپر مثال پڑھی ہے اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید، اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید، یعنی قیام جو مصدر ہے اس کو مضاف بنا دے، اور زید جو اس کا فاعل تھا اس کو کیا بنا دے، مضاف الیہ بنا دے، یہ بھی جائز ہے۔ ایسے ہی مفعول کی طرف بھی اضافت کی جا سکتی ہے، مفعول کی طرف بھی اضافت کی جا سکتی ہے، جیسے اوپر آپ نے مثال پڑھی اعجبنی ضرب زید امرن، آپ نے مثال پڑھی ہے، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعجبنی ضرب امر زید، اعجبنی ضرب امر زید، ایسے کہنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مصنف نے اگرچہ اس کی دوسری مثالیں دی ہیں، لیکن چونکہ مثال پڑھی میں نے اس لیے سمجھایا آپ کو، دیکھیں نیچے مثالیں۔ وَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے مصدر کی اضافت کرنا فاعل کی طرف، جیسے کَرِہْتُ ضَرْبَ زَیْدٍ أَمْرًا، کَرِہْتُ ضَرْبَ زَیْدٍ أَمْرًا، تو زید جو ہے اصل کیا ہے، فاعل ہے ضرب کا، فاعل ہے ضرب کا، لیکن یہاں پر مضاف الیہ بنا دیا، یا مفعول کی طرف اضافت ہو، جیسے کَرِہْتُ ضَرْبَ أَمْرٍ زَیْدٍ، تو یا امر جو ہے وہ ضرب مصدر کا مفعول تھا، اس کو مضاف الیہ بنا دیا ہے، لیکن بہرحال یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر اصل وہی ہے کہ عام معمول جیسا ہے ویسا ہی اس کو ذکر کیا جائے، یعنی فاعل یا مفعول، جائز اگرچہ یہ بھی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اگر مصدر مفعول مطلق واقع ہو تو اس وقت مصدر عمل نہیں کرتا ہے، مفعول مطلق اگر مصدر واقع ہو تو اپنے ما بعد اسم میں مصدر عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس میں عمل وہ فعل کرے گا جو اس مصدر سے پہلے ہوگا، وہ فعل کرے گا جو اس مصدر سے پہلے ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں، اگر مفعول مطلق ہو تو مصدر عمل نہیں کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، بہرحال جبکہ وہ مفعول مطلق ہو، فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، تو عمل اس فعل کے لیے ہوگا جو اس سے پہلے ہو، جیسے ضربت ضربا عمرا، جیسے ضربت
ضربن امرن. تو یہاں پر جو ہے ضربت فعل ہے اور ضربن یہ مصدر آ گیا، اس کے بعد میں امرن ہے. تو امرن پر جو ہے نصب ہے یہ ضربت فعل کی وجہ سے ہے. کس کی وجہ سے؟ ضربت فعل کی وجہ سے. فامر منصوب بضربت، پس امر یہ منصوب ہے ضربت کی وجہ سے. تو یہ چند ضابطے ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مصدر کے متعلق ذکر کیے. سب سے پہلے مصنف نے مصدر کی تعریف کی ہے کہ مصدر ایسا فعل ہے جو مصدر ایسا اسم ہے جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہوں. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ بیان کیا کہ مصدر ثلاثی مجرد سے اس کے جو اوزان ہے وہ سماعی ہے، سب کے سب قیاسی نہیں ہے، یعنی کوئی متعین نہیں ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے وہ قیاسی ہیں، جیسے کہ مثالیں دی ہیں افعال ہے، استفعال ہے، انفعال ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے. اور فعل کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہو ہے، حال ہے، تمیز ہے، استثناء ہے، ان کو نصب دیتا ہے. کل 6 اس میں بیٹھیں گے کتنے، چونکہ مفعولات میں 2 نکل گئے، مفعول مطلق، مفعول بھی مفعول مطلق. اور اگر متعدی